أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن اور اگر امرأتن کوئی عورت خافت ڈرے خوف کھائے من بعلیہا اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی کرنے سے او یا اعراضن بے رخی سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان کے یصلحا وہ دونوں صلح کر لیں بینہما آپس میں صلحن صلح کرنا والصلح اور صلح کرنا خیرن بہتر ہے وأخذرت اور رکھ دی گئی ہے الانفس نفسوں میں الشح شح بخل بخیلی وإن اور اگر تحسنوا تم احسان کرو وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کان ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرن خوب خبر رکھنے والا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لے اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو، پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالی پوری طرح خبردار ہے۔ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا، نشوز اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے یا نان نفقہ ہونے کی صورت میں کسی کمتر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر مہر سے یا نان نفقے سے یا باری سے خاوند سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہبہ کر دی تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ شح بخل ہے اور طمع کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ تو جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی طلاق سے بہتر ہے۔ تنگ دل
نفس تنگ دلی کی طرف اگر جلدی مائل ہو جاتے ہیں، فطری تقاضا ہے، اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمہارے اس طرز عمل سے بالکل بھی بے خبر نہ ہوگا۔ ہم اصل میں فریقین سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور دل کو برا کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان حال ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور خاتون پسند آ جاتی ہے، اس صورت میں پہلی بیوی بہت ناراض ہو جاتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے اور ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے رکھتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ حقوق کی کمی بیشی پر یا تو صلح کر لی جائے، صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے، ورنہ دلوں میں تنگی تو ہے ہی۔ انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے موقعوں پر مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، تو اس صورت میں بھی تمہیں اگر کسی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو، اس کے نان نفقے کا خیال رکھو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم کیا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے رخی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے اس پر صبر اور شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہی کام کرے، ناراضگی کے نہ کرے، کیونکہ ہر روز کی لڑائی جھگڑے، ہر روز کا فساد فتنہ جو ہے وہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کسی کام کے بھی قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی قدر کو پہچانے، نہ صرف دنیا میں اپنی حقوق کی خاطر لڑ لڑ کر مرے، بلکہ گھروں کو جہنم بھی نہ بنائے اور آخرت پر فوکس کرے۔ بعض چیزیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوتی ہیں اور وہ ہونی ہی ہوتی ہیں، بظاہر بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی یا کمی تھی، یا اس کی اولاد نہیں تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی، تو ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جہاں لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے، اگرچہ یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے، بہت پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے، اور اسی طرح عورت کا یہ رویہ کسی بھی مرد کے لیے انتہائی پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنے ذاتی سکون کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے اور کبھی دوسروں کو معاف بھی کر دے، اور دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرے، کیونکہ ایسے مواقع پر انسان زندگی میں بار بار ایسے مواقع پاتا ہے، یا پھر کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کر سکتی، تو معاف نہ کر کے بھی زندہ رہنا ہے، معاف کر کے بھی زندہ رہنا ہے۔ معاف کر کے انسان اپنے سارے بوجھ اتار پھینکتا ہے، اور معاف نہ کر کے بوجھ لاد کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کیے رکھتا ہے، جس کا کبھی بھی کوئی مثبت پازیٹیو نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو میاں بیوی کا آپس میں نشوز ہو جانا، پھر صلح کا رستہ اختیار کرنا، پھر اپنی انا، ضد، ہٹ درمی، اپنی لالچ، اپنا فائدہ قربان کر دینا، احسان کا معاملہ کرنا، تقوی کو اختیار کرنا، اگر شوہر ہے تو بیویوں میں عدل کرنا، اگر بیویاں ہیں تو اپنی دوسری ساتھیوں کی بنا پر اپنی حقوق میں کمی بیشی پر دل تنگ نہ کرنا، آمادہ ہو جانا، یہ ساری باتیں یقیناً کشادگی اور اعلیٰ ظرفی پیدا کرتی ہیں۔ دل تنگ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر ہم احسان کا رویہ اختیار کریں، خدا ترسی سے معاملے کو نمٹائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ زوجین کے متعلق ہمیں زندگی کا اصول سمجھایا جا رہا ہے۔
زندگیوں کو خوشگوار بنانے کے لیے اہل ایمان کی نمایاں ترین صفات کو اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جس میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر جگہ ہر حال میں، گھر میں، بچوں میں، خاندان سے لے کر مملکت اور بین الاقوامی سطح تک، خواہ انصاف کی زد اپنی ذات پر، والدین یا رشتہ داروں پر پڑے، غریب ہو یا امیر، مکمل انصاف کی علم برداری کرنا ہوگی انشاءاللہ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح ان معاملات کو سہنا مشکل ہے، ان آیات کی تلاوت بھی قدرے مشکل ہے۔ اللہ ہمیں بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔